نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز دینی اسلامی بھائیوں اور ابھی بالکل حج بیت اللہ سے تشریف لانے والے ہمارے قیمتی احباب، آپ نے احکر سے پہلے حضرت مفتی حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے یہاں بیان سنا۔ یقیناً جو نفع بخش چیزیں تھیں وہ حضرت کے بیان میں یقین ہے کہ آ گئی ہوں گی۔ یقیناً آپ سب اللہ پاک نے جن کو توفیق دی اپنے گھر آنے کی اور حج بیت اللہ کے فریضے کی ادائیگی کی، قابل رشک ہے۔ آپ پہ رشک بھی کیا جائے، آپ پہ فخر بھی کیا جائے، جتنا کچھ ہو سکتا ہے کیا جائے کم۔ آپ محبوب ہیں، ہر دل عزیز ہیں، اس لیے کہ محبوب کا جو دیار ہے اور محبوب کا جو گھر ہے، آپ اس کے چکر کاٹ کر آ رہے ہیں، آپ اس کا طواف کر کے آ رہے ہیں۔ انبیاء کی سرزمین اور بالخصوص سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، وہاں کے مقامات مقدسہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو توفیق مل جائے چھوٹی بات ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی ان نعمتوں کو نچھاور کیا کہ آپ کے قدموں کو وہاں پہنچا دیا۔ یہ نعمتیں، کچھ نعمتیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، بہت گراں قدر ہوتی ہیں، سب کو حاصل نہیں ہوتی، بس کچھ ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا سیٹس لمیٹڈ ہے، بس جلدی سے کر لیجیے، پتہ نہیں سیٹ ختم ہو جائے نہ ہو۔ اور یہ سیٹس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حجاج اور حج پہ جانے والے حضرات یہ ضیوف الرحمان ہیں۔ ضیوف ضیف کی جمع ہے، اس کے معنی مہمان کیا تھے، یعنی رحمان کے مہمان ہیں۔ ہم اپنے گھر کے مالک ہوتے ہیں، ہم طے کرتے ہیں کس کو گھر پہ بلانا ہے، آج کس کی دعوت کرنی ہے، اگلے پروگرام میں کس کو مدعو کرنا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ بھی طے کرتے ہیں اس سال کس کو بلانا ہے، اگلے سال کس کو بلانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں مہمان بنتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے عظیم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عظیم بنانا چاہتا ہے کہ بھائی دیکھو جب بھی دعوت ہوگی ان کی دعوت ضرور ہے، جب بھی پروگرام ہوگا ان کی شرکت ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حجاج کرام کا معاملہ ہے، کچھ حجاج وہ ہوتے ہیں وہ ایک وقت کے یعنی ایک بار زندگی میں توفیق ہوتی ہے، اور یہ ایک بار بھی توفیق مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حج کو زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، تو اگر کسی کو ایک بار توفیق مل گئی تو گویا کہ شریعت کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا۔ شریعت بھی ایک بار فرض کرنا چاہ رہی ہے، آپ کو ایک بار توفیق مل گئی ہے تو گویا کہ اگر آپ کوئی شخص دوبارہ نہ جائے تو شریعت پہ کوئی فرق یا شریعت کا کوئی کام متاثر یا شریعت کا کوئی حکم ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو بار بار بلاتے ہیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کی قبولیت کے متمنی ہیں، طلبگار ہیں کہ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہم لوگوں کو ایک مرتبہ بلایا یہ بھی آپ کا فضل ہے، اور اگر آپ بار بار بلائیں گے وہ بھی آپ کا فضل ہوگا، اور آپ بے شمار فضل کے مالک ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے اس مرتبہ فضل کا معاملہ فرمایا کہ اللہ ہمیشہ ہمیش فضل کا معاملہ فرماتے رہیے، ہمیشہ ہمیش فضل کا معاملہ فرماتے رہیے۔ اچھا، فضل کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، جس پہ دل آ جائے گا اس کو نعمت دے دیں گے۔ لیکن اسباب کے درجے میں ایک چیز ہے جس کو خود قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ نعمت اس میں اضافہ چاہتے ہو، اس میں ترقی چاہتے ہو
اس میں کنسسٹنسی چاہتے ہو، اس میں بڑھوتری چاہتے ہو، تو دیکھو شکر کر لینا، شکر کر لینا۔ اگر تم شکر کر لو گے انشاءاللہ نعمت کو بڑھا دیں گے۔ حج پہ جانا نعمت ہے نا، اگر اچھے والا شکر کر لیا، ایسا شکر کہ اللہ کو تمہارا شکر پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ دوبارہ بلا لیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ بلا لیں گے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمت پہ شکر کرو گے اللہ زیادہ کریں گے، اور اگر نعمت ملی ناشکری کی، نعمت کی قدر نہیں کی، ہلکا جانا، اہمیت نہیں دی، نظر انداز کیا، دوسری چیزوں کو بڑھایا، بڑی چیزوں کو گھٹایا، کوئی خاص فوکس نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تمہیں جب دلچسپی نہیں ہے تو ہم آگے اس نعمت کو روک دیتے ہیں، تمہیں جب دلچسپی نہیں ہے ہم آگے اس نعمت کو روک دیتے ہیں، اب تمہیں یہ چانس نہیں ملے گا، اب تمہیں یہ چانس نہیں ملے گا۔ دیکھیے شکر تو اصل دل سے ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ شکر کر رہا ہے۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے مال، ایک شخص غریب ہے لیکن اس کے پاس مال آ گیا، تو مال کا اثر بندے کی پوری زندگی پر نظر آتا ہے۔ جب مال آ جاتا ہے، ہمارا پہلے چھوٹا سا مکان تھا، ہم اچھا سا فلیٹ خرید لیتے ہیں، ہم زمین خرید لیتے ہیں، ہم زمین میں بڑا سا محل تعمیر کر لیتے ہیں، ہمارا کھانا پینا جس انداز کا تھا، جس معیار کا تھا، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارا ناشتہ بدل جاتا ہے، ہمارا دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، عشاء بعد کا کھانا بدل جاتا ہے، ہمارے کپڑوں کا معیار بدل جاتا ہے، ہمارے دوستوں کی ملاقاتیں بدل جاتی ہیں، ہمارا ایریا بدل جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ مال زندگی میں آتا ہے تو اس کا اثر نظر آتا ہے، ہر چیز پر نظر آتا ہے، حتیٰ کہ لوگ محسوس کرتے ہیں بھائی جب سے ان کے پاس مال آیا یہ بدل گئے، جب سے ان کے پاس مال آیا یہ بدل گئے، جب تک مال نہیں تھا یہ پہلے بدلے ہوئے تھے اور مال آنے کے بعد بدل گئے۔ تو یہی معاملہ ہے شکر کا، کہ نعمت ملی، اگر آپ نے شکر کیا تو شکر پھر ویسا ہی کریے جیسے کسی کے پاس مال جاتا ہے تو اس کی زندگی بدلتی ہے۔ تو آپ نے حج کیا، حج بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب آپ اس نعمت پر شکر کریں گے تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں بھائی جب سے حج کر کے آئے زندگی بدل گئی، جب سے حج کر کے آئے زندگی بدل گئی ہے، جیسے وہاں لوگ کہنے پر مجبور ہیں کہ جب سے مال آیا زندگی بدل گئی ہے۔ اب شکر کیسے ہو؟ شکر کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال میں اضافہ ہو، ہمارے اعمال میں اضافہ ہو، جتنے نیک کام ہم حج پر جانے سے پہلے کرتے تھے، جتنا ایمانی لیول ہمارا حج پر جانے سے پہلے تھا، وہ سب بڑھ جائے، وہ سب بڑھ جائے۔ جو گناہ ہم سے حج پر جانے سے پہلے ہوتے تھے وہ گناہ ہم سے چھوٹ جائیں، ہماری گفتگو بدل جائے، ہمارا طور طریقہ بدل جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے، ہمارے کھانے پینے کا سلیقہ بدل جائے، اور ہماری وہ تمام عبادات جن کے اندر جھول تھا، جن کے اندر کمزوری تھی، جن کے اندر لچک تھی، جن کے اندر پختگی نہیں تھی، جن کا سنت سے قربت کا کوئی گہرا تعلق نہیں تھا، یہ تمام چیزیں بالکل یکسر تبدیل ہو جائیں تو کہتے ہیں بھائی ان کو تو حج مبرور نصیب ہو گیا، حج مقبول نصیب ہو گیا۔ حج مبرور اور حج مقبول کیا ہے؟ حج مبرور یہی ہے کہ حج کے بعد کی زندگی سراپا ایمانی ہو جائے، حج کے بعد کی زندگی سراپا ایمانی ہو جائے۔ ہم گھر سے حج کرنے گئے تھے، جب حج سے واپس آئیں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں امی جان جب سے حج کر کے آئیں گے سارا معاملہ بدل گیا، ابو جان جب سے حج کر کے آئے سارا معاملہ بدل گیا ہے۔ حج سے پہلے ابو الگ تھے، حج سے پہلے امی الگ تھی، حج کے بعد ابو الگ نظر آ رہے ہیں، امی الگ نظر آ رہی ہیں۔ بچے کہنے پر مجبور ہو جائے، بیٹا حج پہ گیا تو باپ کہنے پر مجبور ہو جائے، بیٹی حج پہ گئی ہے تو ماں کہنے پر مجبور ہو جائے، پڑوسی حج پر گیا تو دوسرا کہنے پر مجبور ہو جائے، کاروباری حج پہ گیا تو دوسرا کاروباری کہنے پر مجبور ہو جائے کہ صاحب زندگی ان کی بدل گئی، زندگی ان کی بدل گئی۔ ہمیں یہ زندگی حاصل کرنی ہے، یہ زندگی مقصود ہے۔ حج کا مقصود یہی ہے، بھئی کوئی ایک ایسا حج کرنا چاہتا ہے جو مردود ہو جائے، نہیں نا، ہر ایک حج مبرور کرنا چاہتا ہے، اور حج مبرور کہتے ہی اس کو ہے کہ زندگی بدل جائے۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ آپ قابل رشک ہیں، ہم سب قابل رشک ہیں، اب ہم سب کی ذمہ داری اور بڑھ گئی،
پہلے تو یہ ذمہ داری تھی کہ مسلمان ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ اب ایک نسبت اور لگ گئی ہے، حج کر کے آئے، حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب جھوٹ نہیں بولتے ہیں، حاجی صاحب دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ اب اگر ہم سے ہماری زبان سے خدا نہ خاصہ جھوٹ کا جملہ نکلتا ہے، غیبت اور دھوکے کے جملے نکلتے ہیں، تو آدمی دو چیزیں کہے گا، سب ایک تو مسلمان ہے، مسلمان سے بعید ہے کہ جھوٹ بولے اور دھوکہ دے، اوپر سے حج کر کے آئے، ان کو تو اور نہیں بولنا چاہیے، ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہم لوگوں پر بڑھ گئی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حج کی اللہ پاک نے توفیق دی، ایک تمنا، ایک امنگ، ایک آرزو، ایک خواب، ایک سپنا، اللہ پاک نے اس کو شرمندہ تعبیر کیا کہ آپ نے منتظم پہ چمٹ کے روئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی، مقامات مقدسہ کی زیارت کی، پیارے آقا کے روضے پر حاضری ہوئی، صحابہ کے مکانات کو دیکھا، ان گلی کوچوں کا بالکل درد بھرے اور وہ کہ ان تمام مناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں سے سفر کیا کہ یہاں سے صحابہ گزرے ہوں گے، خلفائے راشدین گزرے ہوں گے۔ تو یہ ظاہر سی بات ایک خواب ہے، اللہ پاک نے اس خواب کو تعبیر کیا ہے، تو ہمیں اس خواب کی حفاظت کرنی ہے۔ حج کے شکر میں یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج ایک مشقت بھری عبادت ہے، ایک مشقت بھری عبادت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ترقی ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر مشقت کے حاصل ہے، ایک ضابطہ ہے۔ ترقی اگر آپ کو حاصل ہوگی تو آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، مشقت جٹانی پڑے گی، تب آپ کو ترقی حاصل ہوگی۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں، شادی ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر میاں بیوی کے لیے ہوتی ہے تو اولاد کی نعمت ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جن کے یہاں اولادیں کئی سالوں کے وقفے سے ہوئی ہیں، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد۔ تو یہ اولاد کی نعمت، کوئی چیز ٹچ کر دی فوراً اولاد حاصل ہو گئی نا۔ ایک مشقت بھرا پیریڈ ہے، عورت کو کتنی مشقت ہوتی ہے، ان مشقتوں کو برداشت کرتی ہے، اس کو فیس کرتی ہے، اس کو بیئر کرتی ہے، تب جا کے ایک لمبا وقفہ گزرتا ہے، 8 مہینہ، 9 مہینہ، 10 مہینہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا فرماتے ہیں جس پہ سب جھوم رہے ہوتے ہیں۔ عورت بھی جھوم رہی ہے، مرد بھی جھوم رہے ہیں، ماں باپ بھی جھوم رہے ہیں، گھر والے بھی جھوم رہے ہیں، ہر ایک جھوم رہا ہے، اس لیے کہ نعمت حاصل ہوئی ہے، گھر میں جانشین آیا ہے، گھر کا وارث پیدا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھو 9 مہینے کی مشقت، تو یہ سمجھنے کا ایک بات ہے، سمجھنے کی ایک بات ہے، ترقی کی اور خوشی کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہال جس میں آپ بیٹھے ہو بہت اچھا بنا ہے، اس سے اچھے اچھے ہال بنے ہوئے، لیکن آپ وہ ذرا سا تصور کرو، جب نیو کھودی جا رہی تھی، مزدور پیشہ حضرات ان کا پسینہ بہہ رہا تھا، اینٹیں چڑھا رہے تھے، سب ساری چیزیں ہو رہی تھی، تب جا کے ایک محل تیار ہوتا ہے۔ تو زندگی آپ کی جو بدلے گی، پورے ایمانی ٹریک پر آئے گی، صراط مستقیم پر گامزن ہوگی، اس سے پہلے آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی، نفس پر محنت کرنی پڑے گی۔ نفس تو کہے گا صاحب ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، لیکن اگر آپ اس کو روک لیں گے، نفس کو سمجھو کیسے کر لیں؟ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کو ناراض نہیں کر سکتے۔ مشقت کریے، مشقت ہم اٹھائیں، انشاءاللہ دیکھو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، آپ کو اللہ کی ولایت حاصل ہوگی، آپ کو صدیقیت کا مقام حاصل ہوگا، آپ کو شہید ہونے کا درجہ حاصل ہوگا، آپ کو اولیاء اللہ کی جانشینی ملے گی، لیکن ایسے ہی نہیں ملے گی، مشقت اٹھانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہاڑوں پر جا کر مشقت اٹھاتے تھے، آپ غار حرا گئے ہوں گے، آپ غار ثور گئے ہوں گے، آپ لوگوں نے بھی مشقت اٹھا کے اس جگہ کا سفر کیا ہوگا، ان مقامات کو دیکھا ہوگا۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، لیکن مشقت کر رہے ہیں پیارے آقا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کھانا پہنچا رہی ہیں، ٹفن لے کے جا رہی ہیں، پیارے آقا چلے گئے، بس وہیں پہ عبادت ہو رہی ہے، مشقت کر رہے ہیں، زبردست مجاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام دیا؟
نبوت کا انعام دیا بھائی، نبوت کا انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ بڑی مشقت اٹھائی، اپنوں نے گالیاں دی، اپنوں کا بائیکاٹ کیا گیا، طرح طرح سے بزن کیا گیا، سب ان سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ان کے گھر میں نکاح شادی نہیں کی جائے گی، ان کو بھگاؤ یہاں سے، مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ مکہ جس کو آپ نے بعد میں 8 سال کے بعد فتح کیا، سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ پیش آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے، مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، ڈر کے نکل رہے ہیں، چھپ کر نکل رہے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی مخبری نہ کر دے، کوئی پکڑ نہ لے، باقاعدہ انعام لگا دیا گیا، جو بتائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے خدا نخواستہ چوری کر کے جا رہا ہے، لیکن مشقت کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، دین الہی کو پروان چڑھا رہے ہیں، دین الہی کی اشاعت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کس شان کے ساتھ انٹری کری ہے۔ جب جا رہے تھے چھپ کے جا رہے تھے، ڈر کے جا رہے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ میں صدیق اکبر ہیں، بس ڈر رہے تھے کوئی دیکھ نہ لے، وہاں چھپ گئے، نظر نہ پڑ جائے، ان کو دیکھ نہ لے، لیکن مشقتیں جب اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے شاہی انداز میں داخلہ کیا ہے، شاہی انداز میں داخلہ کیا۔ تو یہ حج کا سفر آپ کا یہ مشقت بھرا سفر تھا، اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے اویل کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آگے رہے گا۔ اور عرفہ اور حج کرنے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ صاحب پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ پاک نے بخشش کی کہ نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اس کی وسعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، اور یہ غلطی ہے انسان کی، اس لیے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ معاف نہیں کیا۔ یہ کیوں کہتا بندہ؟ یہ اس وقت کہتا ہے جب بندے کو اپنے گناہوں کی کثرت دکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت نہیں دکھتی۔ بھائی کتنے گناہ کر لو، بھائی کتنے گناہ کر لو، 100 سال کی زندگی ہے گناہوں میں گزاری ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آج رجوع کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمہارے گناہوں کی وہ کہ اس کی جو نحوست ہے، اس کی جو تاریکی ہے، وہ سمجھ لو بس ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے اندر کوئی آدمی سوئی کو داخل کرے اور سوئی میں دیکھے کتنا پانی آئے گا، کیا لیٹر آ جائے گا، کتنا گرام آ جائے گا، کتنے ایم ایل آ جائے گا، بس مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور شکر کے اندر یہ کہ جو مشقت آپ نے اٹھائی ہے، آپ ان مشقتوں کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، ان مشقتوں کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ دیکھیے حج کا سفر ایک ایسا سفر ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی کو، ہر ایک کو کسی نہ کسی جگہ ٹھوکر ضرور لگتی ہے، کسی کے لیے عرفہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کے لیے مزدلفہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کسی کے لیے رمی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کسی کے لیے طواف زیارت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے۔ کسی کا طواف زیارت تو 5 منٹ میں ہو گیا بھیا، عرفات سے مزدلفہ تو بس 10 منٹ میں پہنچ گئے، ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور لگتی ہے، اور یہ جو ٹھوکر لگتی ہے نا، در حقیقت یہی آپ کے لیے تاریخی یادگار بنتی ہے۔ وہ چیزیں جو آسانی سے ہو جاتی ہیں زندگی بھر آپ کو یاد ہی نہیں رہے گی، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، وہ چیزیں جو مشقت کے ساتھ ہوئی ہیں وہ زندگی بھر آپ کو یاد رہے گی۔ آج سے 30 سال کے بعد اگر زندگی رہی، لوگ حج کر کے آئیں گے، اپنے واقعات بیان کریں گے، تو آپ کے اس سفر کے اندر جو تاریخی واقعہ ہوا ہوگا وہ آپ کے ذہن کی بالکل اوپری سطح پر ہوگا، ہاں بھائی ہم گئے تھے تو سب سے ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا، تو زندگی بدلی ہے، زندگی بدلی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جس دن لوگ جو ہے اپنے سر کا حلق کرا رہے ہوتے ہیں مینا کے اندر اور دوسرے آس پاس کی جگہوں میں، تو بہت سے لوگ اپنی شیونگ بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ حج کرنے آئے ہو، اللہ پاک کو راضی کرنے آئے ہو، پیارے آقا کی سنت کو زندہ کرنے آئے ہو، پیارے آقا کو منانے آئے ہو، ایک بابرکت مقدس شہر کے اندر قدم رنجاں ہو، بس ادھر سر کا آپ نے حلق کرایا، سب ادھر داڑھی بھی کٹوائی جا رہی ہے، حج کر کے آئے کلین شیو ہوا جا رہا ہے، وہی پرانا دستور، سودی معاملات میں الجھے ہوئے تھے اب بھی الجھ رہے ہیں، وہی پرانا دستور، رشتہ داروں کو پہچانتے نہیں تھے، قطع رحمی کرتے تھے، موت مٹی چھوٹی ہوئی تھی، سب آج بھی موت مٹی چھوٹی ہوئی ہے، پڑوسیوں کا کوئی حق نہیں ہے، پڑوسیوں کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، پوری زندگی بدلی، پوری زندگی بدلی۔ اور دین کے 5 شعبے ہیں، ایک عقائد کا شعبہ ہے، الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ سے، عبادات کا شعبہ ہے،
عبادات میں نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 شعبے اور ہیں، ایک شعبہ معاشرت کا ہے، ایک شعبہ معاملات کا ہے، اور ایک شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ ہم مسلمانوں کا ان 3 شعبوں پر عمل بہت کم ہے۔ ہمارے معاملات بہت خراب ہیں، ہماری معاشرت بہت خراب ہے۔ معاملات کا خلاصہ تو یہ ہے کہ ہم کوئی ناجائز سودا نہ کریں۔ معاشرت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی مجلس میں جائیں، ہمارا رہن سہن ایسا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں نا، گھر کے باہر بھی رہتے ہیں۔ باہر اگر خدا نہ خاصہ ہم دیکھیں ہم لوگوں کا مزاج کیسا ہو رہا ہے، کسی سائیکل والے کی ٹھوکر لگ گئی اب غصہ کرنے لگے، رکشے والے سے ٹھوکر لگ گئی غصہ کرنے لگے، سفر میں بیٹھے پڑوسی پر غصہ کر رہے ہیں، ساتھ میں سیٹ ہے، بس والی سیٹ ہے، ٹرین والی سیٹ ہے، اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ صاحب آپ کون ہیں، ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ غیر مسلم تو گفتگو کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے جس طریقے سے پڑوسی کا خیال کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے راہ چلتے مسافر اور راہ چلتے مرد اور عورت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسلمان کہیں پر بھی ہو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ مسلمان اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچائے، باہر والوں کو تکلیف پہنچائے۔ تو ہماری معاشرت اچھی، ہمارے اخلاق اچھی ہو، ہمارا دل پاک ہو جائے۔ حج ہو گیا، اللہ پاک